بك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. روحانی پروگرام کے ساتھ، روحانی مسائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نسیم ملک. اور خدا کرے آج کا دن آپ کا خوشگوار گزرے. نیا مہینہ یکم مئی سبھی کے لیے خوشیوں کی نوید لے کے آئے. ہماری دعائیں اور ہمارا سلام قبول کیجیے گا. آج کا پروگرام جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے. تعاون کیا ہے ڈی ایم ڈیجیٹل نیٹ ورک نے. بہت سے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور آپ پسند بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے گا www.dmdigital.co.uk. یہ ہماری ویب سائٹ ہے. جب آپ اپنی آرا سے نوازیں گے یقیناً پروگرام کا حصہ بن جائیں گے. روحانی مسائل پروگرام میں ہمارے ساتھ روحانی اسکالر صاحب ظاہر ہے ایک ایسی شخصیت کو ہم آپ کے سامنے لائے ہیں، اپنے پروگرام میں ہم نے شریک کیا ہے، جو کہ اپنے تئیں ایک انجمن ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. آپ نے ایک لمبے عرصے سے مخلوق خدا کی خدمت کی، صحافت میں اپنا نام کمایا. 4 کتابیں روحانیت کے سلسلے کی ایک کڑی، یعنی اتھارٹی سمجھا جاتا ہے ان کتابوں کو. ان کی ایک شہرت ہے کتابوں کی، ان کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں اور آپ کی شخصیت کو اور دوبالا کرتی ہیں وہ 4 کتابیں جو روحانیت پہ لکھی گئی ہیں. اسٹرالوجی، علم الاعداد اور علم النجوم، درشناسی، یہ تمام علوم جو ہیں آپ نے اس میں پریکٹس بھی کی ہے، اس کو حاصل بھی کیا ہے اور مخلوق خدا کو جیسا بھی آپ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک میسیج دیتے ہیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی پیغام دیتے ہیں جس سے سبھی لوگ مستفید ہوتے ہیں. خاص طور پہ میں بھی ان کے جو انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو ایک خزانہ دیا علم کا، اس سے میں بھی منور ہوتا ہوں، آپ بھی محظوظ ہوتے ہیں. آپ نہ صرف روحانی علوم میں، مخفی علوم میں مہارت رکھتے ہیں، آپ نے MA کیا ہے جرنلزم میں. اور جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں واقعی اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں. حسن رضا صاحب ان میں سے ایک ہیں جو دن رات اپنی کاوش کرتے ہیں اور خدمت کو اپنا شعار بناتے ہیں. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے DM ڈیجیٹل نیٹ ورک کی طرف سے جناب حسن رضا صاحب، آپ روحانی اسکالر بھی ہیں، آپ کا مشکور بھی ہوں، آپ تشریف لائے. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، شکر. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک آپ ٹھاک. کیسا لگتا ہے آپ کو؟ رات میں بھی آپ خدمت کرتے ہیں، دن میں بھی کرتے ہیں، پھر بھی فریش سے رہتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بس اللہ کا کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ سے محبت اور ان کے ساتھ عشق اور لوگوں کی محبت اور ویورز کا پیار، خلوص. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مجھے اللہ نے توفیق دی ہے اس میں سب سے زیادہ لوگوں کو بتایا بھی جائے. اور یہ جتنے بھی علوم ہیں، اسٹرالوجی ہے، نمرولوجی ہے، دشناسی ہے یا روحانیت ہے، اس کے بارے لوگوں کو تعارف بھی دیا جائے اور واقفیت بھی دی جائے کہ ایک اسٹرالوجی میں کیسے چلا جا سکتا ہے، نمرولوجی کیا ہے، اور روحانیت میں کس طریقے سے لوگوں کو فائدہ دیا جائے، توڑ کاٹ کیسے کی جائے، ان سے نجات کیسے ملے، لوگ جو پریشانیاں ہیں. جی ناظرین، آج ہم نے جو ٹاپک چنا ہے، کیونکہ یہ یکم مئی ہے اور آج کا دن جو ہے خوشیوں کی نوید لے کے آئے گا، آ چکا ہے، تو میں چاہوں گا کہ نمبر 1 اس کا عدد غالباً یہی بتا پائیں گے ہمیں حسن رضا صاحب. تو میں چاہوں گا کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں ہم زندگی پہ، اور یہ مہینہ جو ہے کیسا رہے گا ہمارے برج کے حوالے سے. تو یہ تمام باتیں ہمیں بتائیں گے حسن رضا صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم. اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں روحانی مسائل پروگرام. اس میں حسب معمول روحانیت کے بارے اور تمام مخفی علوم کے بارے لوگوں کو بتایا جاتا ہے، ناظرین کو. جیسا کہ آج یکم مئی ہے، 1 مئی ہے، اور یہ ایک عدد بنتا ہے. ایک کا عدد جو ہے وہ علم الاعداد کی روشنی میں کمانڈنگ نمبر ہے، اتھارٹی رکھنے والا نمبر ہے، اور اپنی جو طاقت پوری طرح سے تمام اعداد کا لیڈنگ نمبر ہے. یعنی تمام اعداد کا راہبر اور رہنما جو نمبر ہے وہ 1 ہے.
اور 1 کے نمبر کے ساتھ جو اسٹرالوجی کا پلینٹ چلتا ہے وہ سن، یعنی سن کا نمبر بھی 1 ہوگا. اور جیسا کہ آج 1 مئی ہے اور 1 مئی میں پیدا ہونے والے یعنی ان کا عدد 1 ہوا. 1 کا عدد رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بڑے ہی شان و شوکت والے ہوتے ہیں، کیونکہ سن جس طریقے سے چمکتا ہے دمکتا ہے اپنی پورے آب و تاب سے، اسی طرح یہ لوگ جو ہیں اگر 1 کا نمبر اگر اگست میں پیدا ہوں، 1 اگست یعنی لیو میں، تو وہ پوری طرح 1 کا نمبر سن کے حوالے سے اپنی پوری شان و شوکت رکھے گا انسان، اور وہ بہت ڈگنیٹی اور رسپیکٹ اور آنر کے ساتھ زندگی اپنی بسر کرے گا. کیونکہ سن جو ہے یہ اسٹرالوجی میں تمام سیاروں کا بادشاہ مانا جاتا ہے، اور سن ہی ایسا سیارہ ہے جو زمین کو انرجی دیتا ہے، جو زمین کو طاقت دیتا ہے، اور زمین کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہیں ان تمام خوبیوں کو اپنی طاقت اور انرجی کے بلبوتے پر ظاہر زمین کرتی ہے. تو اسی طرح جن کا نمبر 1 ہوتا ہے وہ اسی طرح سن کی طرح سورج کی طرح چمکتے ہیں دمکتے ہیں، اور چوڑا سینہ ان کا ہوتا ہے، اور باڈی سٹرکچر ان کا براڈ ہوتا ہے، اور چہرے پر ان کے چمک ہوتی ہے، بڑی آنکھیں ہوتی ہیں، اور صحیح طریقے سے ان کے اندر جو سورج کی چمکنے کی کیفیات ہیں، لہریں ہیں، وہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں. یعنی جو لیو ہوں گے، لیو لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے قانون اور قاعدے کے مطابق چلتے ہیں. اگر کسی کو دوست بناتے ہیں تو ہمیشہ اس کا ساتھ دیتے ہیں، ہمیشہ اس کو ہر وقت جو ہے ہمیشہ جیسے بھی حالات ہوں، جیسے بھی مواقع آئیں، جیسے بھی حالات ہوں، وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو 1 کے عدد کے ساتھ جو سٹون اسٹرالوجی میں کہا جاتا ہے، ماہر فلکیات نے کہا ہے، وہ روبی ہے، یاقوت. یاقوت سٹون یا گولڈ رنگ کی کوئی چیز گولڈن ہوتی یہ ہے. مرد اور دونوں کے لیے کاپر. یکساں ہیں؟ نہیں یہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا. عورت کا اگر 1 نمبر ہے تو وہ ان خوبیوں کی مالک ہوگی. ٹھیک. یعنی پتھر تبدیل ہو جائے گا، اس سے رہے گا؟ نہیں، پتھر تبدیل تو ان کے اسٹرالوجیکل، میں ویسے 1 کے حوالے سے پتھر بتا رہا ہوں. ٹھیک. 1 کا جو عدد ہے اس کا سٹون ہمیشہ برتھ چارٹ کے بعد پہنا جاتا ہے. ٹھیک. سٹون جب بھی کسی نے پہننا ہے، وہ علم الاعداد کی روشنی میں نہیں اس کو سمجھتا کہ یہ مناسب ہے، کیونکہ میں نے اپنے اساتذہ سے جو سمجھا ہے، جو سیکھا ہے، سٹون اس وقت پہننا چاہیے جب آپ کا برتھ چارٹ بنے. برتھ چارٹ کے بعد دیکھا جائے کہ کون سا پلینٹ اس قابل ہے کہ اس کے متعلقہ سٹون پہنا جائے. یہ تو ویسے میں 1 کے ساتھ جو علم الاعداد، ماہرین علم الاعداد نے جو 1 عدد کے ساتھ جو پلینٹ چلتا ہے وہ مون. اب میں یہاں پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ علم الاعداد کے پیچھے بھی اسٹرالوجی ہے. اب 1 کا عدد ہے، اس کی خوبیاں وہی خوبیاں ہوں گی جو سن کی خوبیاں ہیں. اب علم الاعداد، اعداد کی خوبیاں اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے پلینٹس کے حساب سے ہوں گی. تو اس حساب سے ان کا جو کلر ہے اورنج ریڈ بنتا ہے، اور ان کا دن جو ہے وہ سنڈے بنتا ہے، یعنی 1 کا. اور جبکہ 1 آج بنتا ہے 1 مئی، تو یہ ٹورس میں آتا ہے. آج سن ٹورس میں ہے، تو یہ لوگ آج جو پیدا ہوں گے وہ خصوصاً، چونکہ ٹورس جو برج ہے وہ وینس کا ہے، ٹورس میں جو پیدا ہونے والے وہ وینس کے برج میں پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ وینس کا پہلا گھر ہے، اور وینس کا دوسرا گھر جو ہے وہ لبرا ہے. ٹھیک ہے. اسٹرالوجی میں، انڈین اسٹرالوجی میں وینس کو زہرہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کو جنت کی دیوی کہا جاتا ہے، اور یہ فیمیل پلینٹ ہے. اور اس میں پیدا ہونے والے لوگ فائن آرٹس اور ڈرامہ اور فلم انڈسٹری اور کیش کے معاملات، فائنانس کے معاملات میں یہ زیادہ تر جاتے ہیں. فائن آرٹس میں یہ جاتے ہیں، آرٹسٹ بنتے ہیں، اور بہت زیادہ فرینڈلی ہوتے ہیں، رومانٹک ہوتے ہیں، اور جولی ہوتے ہیں، اور خوش رہتے ہیں، اور دوسروں کو خوش رکھتے ہیں، اور بہت اچھے بزنس کے حساب سے یہ اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کا انداز جو ہے بہت دوستانہ ہوتا ہے،
اور بہت محبت کے ساتھ ان کا سارا جو ہے